بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں صفات ثبوتیہ کا کچھ بیان ہوا تھا، اب صفات سلبیہ کے متعلق کچھ سنیں، اور صفات تنزیہ، یہ دونوں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ تمام کمزوریاں جو مخلوق کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے اندر نہیں، اس کے متعلق کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ کی صفاتیں ثبوتیہ ضروری ہیں، یعنی جو اللہ کی صفاتیں ہیں، اسی طرح اللہ کے ساتھ ایسی صفاتوں کی نفی کرنا بھی اتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نام کے ساتھ نفی اور اثبات لگا ہوا ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نہیں ہے اس کی نفی کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہے اس کا اثبات کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ اے اللہ آپ زمین پہ کیوں خلیفہ بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، آخر میں وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، ساتھ تسبیح اور تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں۔ نقدس لک، تسبیح اور تحمید ہر آدمی جانتا ہے، تقدیس کیا چیز ہے، اور اس بات کو بھی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، تمہید کا معنی ہے الحمدللہ کہنا، یعنی تقدیس کا معنی یہ ہوا کہ ایسی باتوں کی نفی کر دی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شیان شان نہیں، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی تعریف اور اس کی تحمید اور اس کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کا باپ ہے۔ قرآن کریم میں کافی مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان چیزوں کو دور کیا گیا ہے، یعنی اس کی تقدیس بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں، تو اس کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ محسوس تک نہ ہوئی۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے، یہ ہے تقدیس۔ ہمیں بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے تھکتے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تقدیس بیان کی۔ اسی طرح سورۃ احقاف 33 نمبر آیت میں بھی بیان ہوا ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ تھکے نہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہیں۔ اسی طرح اس قسم کی بدتمیزی کرتے تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سورۃ مریم 64 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب کبھی بھولنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھول نہیں ہوتی۔ اور مخلوق میں سے بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو تو یہ چیزیں مخلوق میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورۃ القاف 24 نمبر آیت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ بھول جائیں۔ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں غفلت نہیں، جہالت نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر، یعنی اللہ نے موت کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورۃ الرحمن 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جو کچھ اس زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی اللہ کی ذات جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کچھ ایسی صفاتیں جن کے متعلق بدعتی اور گمراہ لوگوں نے زبردست گڑبڑ کی ہے، جس میں جہمیہ اور معتزلہ گروہ گزرے ہیں، اور اشاعرہ۔ جہم بن صفوان بہت گمراہ تھا، جس نے بہت سی اللہ کی صفاتوں کی تعویل کی۔ اس کے شاگرد جاد بن درہم نے اس کو خوب تشہیر کی، جس کو زمانے کے خلیفہ خالد بن عبداللہ القصری نے سزائے موت دی۔ اس طرح اور بھی بہت سے گمراہ لوگ ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں نے دلائل سے ان کا جواب دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناموں کے اندر تحریف کر دی، ان کے معنی بدل دیے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے مخلوق کے ساتھ اللہ کو تشبیہ دی۔ تو اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مثلا تعطیل، تحریف، تکفیف، تمثیل، ہر ایک کا مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا، تاکہ ہر مسلم کو اس بات کی خبر ہو کہ گمراہ فرقوں نے کیسے اللہ کی ذات اقدس کے ناموں میں گڑبڑ کی، جو آج بھی کر رہے ہیں، ان کے اصل مفہوم کو بدل کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے تعطیل کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ تعطیل کا اصل معنی بنتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا یا اس کو فارغ کرنا، یا ہماری اردو زبان میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ چھٹی کے دن کو تعطیل کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کی چھٹی کرنا، کیونکہ ان بدعتیوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اس لیے محدثین نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ اللہ کی اسماء اور صفات کی تعطیل کرتے ہیں، یعنی اس کی چھٹی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ مثلا کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مستوی علی العرش نہیں مانتے، اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بالکل کفر بنتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، بالکل انکار کرنے والا کافر ہے، اور ایک وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کو مستوی علی العرش مانتا ہے لیکن استوا کا مطلب اور معنی غالب آنا کہتا ہے، تو اس لیے محدثین اور علماء نے کہا ہے بدعتی اس کو کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ شیخ ابن عثیمین مجمع الفتاوی اس میں ذکر کرتے ہیں، صفحہ نمبر 86 ہے۔ اسی طرح اللہ کے بے شمار نام ہیں جن سے انہوں نے انکار کیا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسماء ضرور ہیں مگر اس کا مطلب کچھ نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ القوی ہے، جس سے صاف مراد ہے قرآن و سنت سے کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے۔ العزیز ہے یعنی عزت والا اور غلبے والا۔ العلیم علم والا۔ العظیم عظمت والا۔ السمیع البصیر سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس طرح اللہ کے بے شمار نام ہیں جن کا مطلب ظاہر ہے قرآن و سنت سے، مگر وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نام مانتے ہیں مگر کہتے ہیں علیم ہے علم والا نہیں ہے، قدیر ہے قدرت والا نہیں۔ اس طرح تمام ناموں کی تعویل کر کے جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو مانتے نہیں۔ اب انشاءاللہ تشبیہ کے متعلق کچھ بتایا جاتا ہے۔ تشبیہ کا معنی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مطابقت کرتی ہو، یعنی اس جیسی ہو۔ اس دنیا میں مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی تشبیہ دی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مورتیاں اور کیا کچھ بنا دیا، استغفر اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز بھی نہیں۔ ہم جب مثال دیتے ہیں تو چیز کو چیز کے ساتھ دیتے ہیں، ورنہ اس کی تشبیہ بدل جائے تو انسان ایک دوسرے کو بے وقوف سمجھتا ہے اور اس سے ہنسی کرتا ہے۔ مثلا جب اس دنیا میں ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ میرا گھر تمہارے گھر سے اچھا ہے، میری گاڑی تمہاری گاڑی سے اچھی ہے، میری گھڑی تمہاری گھڑی سے اچھی ہے، مگر اگر دنیا میں بھی تشبیہ کو بدل دیا جائے تو اس کو آدمی بے وقوف سمجھتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہے کہ میری گھڑی آپ کی گاڑی سے اچھی ہے تو ہر آدمی ہنسے گا۔ میرا موبائل تمہارے گھر سے اچھا ہے، ہر آدمی کہے گا کہ یہ کوئی مثال ہے، کچھ تشبیہ ہو سکتی ہے اس کی۔ ہاں گھر سے، موبائل سے، کار سے تشبیہ ہو تو پھر تو بات بنی۔ اللہ اور مخلوق کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد بازر خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر،
مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ اللہ کے بعد یہ ہیں، یعنی بڑے اللہ ہیں اور ان کے بعد چھوٹے یہ ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے ساتھ تمثیل بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفاتوں کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا۔ خاص تشریح سنیں کہ کچھ ایسے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے مشترک، جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ الرحیم۔ رعوف اور رحیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، مگر یاد رکھیں کہ جب اس پر الف لام آ جائے، حرف تعریف، یعنی جب یہ معرف باللام ہو جائے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا۔ مثلا رعوف الرحیم انسان ہو سکتا ہے، مگر الرعوف الرحیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہا عرش عظیم، بلقیس کا ایک عظیم و شان تخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہی لفظ بولا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس پہ لکھا العرش العظیم۔ العرش العظیم صرف اللہ کی ذات کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اسی طرح اللہ کے جتنے بھی نام مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں وہ بغیر ال کے بولے جاتے ہیں۔ الحلیم اللہ کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم بولا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا الحی، زندہ رہنے والا، مگر اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انسان کو بھی اللہ نے زندہ رکھا ہے، مگر اس کی زندگی اللہ کے حکم سے ہے اور وہ ایک مختصر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ مولا بولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی مولا کہا ہے، تو ان کا مولا ہونا صرف مددگار ہے، مگر اللہ کا مولا ہونا وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ ساری کائنات کا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا یہ اچھا مولا ہے اور کیا یہ اچھا مددگار ہے، وہ صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ انسان کو اللہ نے کہا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، سارے جہان کی آواز کو سننے والا اور سارے جہان کی ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ بس ان لفظوں کا اتنا ہی فرق ہے جیسے خالق اور مخلوق کا فرق ہے، اور انسان کی چیزیں محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز غیر محدود، اور مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میری چیزیں اللہ کے مطابق ہے تو پھر اس نے تشبیہ کی اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یا جیسے لوگوں کے عقیدے بنے ہوئے ہیں کہ بزرگان دین بھی قبروں میں مدفون سارے جہان کے سارے انسانوں کی باتیں سن سکتے ہیں، جہاں بھی کوئی ان کو پکارے یا اس سے مراد مانگے، مدد مانگے تو وہ فوراً ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک اعظم ہے۔ بے شمار اللہ کی صفاتیں وہ ان پیروں اور فقیروں اور قبر والوں کے متعلق مانتے ہیں، جو کہ واضح شرک ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو۔ اس کے بعد تحریف یعنی چیز کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مفہوم کو بدل دینا۔ جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے استوا کہا ہے اور انہوں نے اس کو بدل کر استولا یعنی غلبہ، جبکہ استوا کا معنی بلند ہونا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تعطیل کا معنی پہلے بتایا گیا تھا کہ جو کتاب و سنت میں ثابت چیزیں ہوں اس کی نفی کرنا۔ تعریف کا معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کے ناموں کی تفسیر بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یعنی ان کو بدل دینا۔ ایک لفظ تفویض ہے۔ تفویض کا معنی یہ ہے جن ناموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح وجہن کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر کہا ہے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں خاموش رہو، اس کا مطلب نہ بیان کرو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سمیع بصیر ہوں، یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا یا دیکھنے والا ہے، یا اللہ کے ہاتھ سے مراد وہ نہیں، اس سے مراد قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل 44 آیت میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آپ ان کے لیے کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے
کہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان کو ہم کم سے کم جان لیں، اگرچہ اس کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسماء اور صفاتیں قرآن کریم میں اپنی ذات اقدس کے متعلق بتائی ہیں وہ کیا ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استوا کے پوچھنے پر کہا الاسم المعلوم، اسم ہمیں پتہ ہے، لہٰذا جو نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں ان ناموں کو لیں گے، ان کا مطلب بھی سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، مگر حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، مگر یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نام اور صفاتیں بیان کی ہیں ان کی ہم تعویل کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم توقف کر کے کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد۔ یہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو مخلوق پر ہیں وہ بغیر ال کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سارے نام ال کے ساتھ ہیں، مگر کچھ ایسے نام ہیں کہ وہ ال کے بغیر بھی مخلوق پر نہیں ہم بول سکتے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام کرنا اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام تکریم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کے نام اللہ کی طرف نسبت ہے، مثلا عبد الرحمن ہے، عبد الرزاق ہے، بلاتے وقت ان کو رزاق کہتے ہیں یا رحمان کہہ دیتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے اپنی دکانوں کے نام رحمان کے نام سے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ان ناموں کی بے حرمتی ہے، لہٰذا ہمیں بلاتے وقت عبد الرحمن عبد الرزاق کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام فرض ہے، واجب ہے، بے حرمتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح عبدیت کی نسبت غیر اللہ سے کرنا وہ شرک بنتا ہے، اس لیے ان کو بدل دینا چاہیے، جیسے عبد الرسول، عبد النبی، عبد الحسین، ایسے نام غیر اللہ کی طرف نسبت ہے عبدیت کی، تو یہ شرک بنے گا، ان ناموں کو بالکل بدل دینا چاہیے۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفاتیں ایسی ہیں جو مخلوق میں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور کچھ صفاتیں ایسی ہیں کہ جو مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پیدا ہو، ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا تکبر کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ صرف اسی کی ذات کے لائق ہے کہ وہ بڑائی کا بیان کرے، کیونکہ اصل میں وہی بڑا ہے اور کسی کی بڑائی نہیں۔ مثلا اگر کسی آدمی کا نام ہو شیر دل اور وہ بزدل ہو تو سب لوگ اس کو طعنے دیں گے، اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا وہ دعوے دار ہے، لہٰذا ہم بڑے ہیں ہی نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ انسان جب متکبر ہوگا تو ساتھ ظلم بھی کرے گا اور لوگوں کو حقیر بھی جانے گا۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے 4174 نمبر ہے، اور یہ مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار۔ فرمایا بڑائی یعنی کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو مجھ سے چھیننا چاہے تو میں اس کو آگ میں داخل کروں گا۔ یعنی کوئی آدمی ان دو صفتوں میں اللہ کا شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں پھینکے گا۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخلون الجنة من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی اچھی ہو، یعنی وہ اس بات سے ڈرا کہ یہ بھی تکبر ہے، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلائے، لوگوں کو حقیر جانے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تشریح کی۔ اس میں اختصار کرتے ہوئے اب بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ صفاتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حدیث میں یہ چیز آ گئی، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حالانکہ وہ مال والا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، اس کے کپڑے پرانے تھے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو نعمت دی ہے تو وہ نعمت ظاہر بھی ہو، یعنی اچھے کپڑے پہنے۔ بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر 6927 ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی کے اندر ایک حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، یعنی مخلوق کے اوپر جو رحمت کرتا ہے رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو جو زمین پر ہیں، جو آسمان پہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ سورۃ القصص 77 آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، یعنی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے میں نے تم پر احسان کیا تم بھی مخلوق کے اوپر احسان کر۔ سورۃ النور 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں 4750 نمبر۔ مختصر یہ ہے کہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور وہ بڑے غریب تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے تو ان میں یہ بھی شریک تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، یعنی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرما دی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی وجہ سے وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ انسان دوسروں کو معاف کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا میں پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور ان کا وظیفہ انہوں نے دوبارہ جاری کر دیا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی کمی نہیں کروں گا۔ ایمان والوں کی یہی نشانی ہے، جب ان کی غلطی پتہ چلے تو فوراً اس سے رجوع کریں۔ یہ کچھ صفاتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر پیدا ہو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی روح قبض کر لی اور اس کو کہا کیا تو نے کوئی بلائی والا عمل کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اے میرے رب، تو نے مجھے مال دیا تھا، اپنے ملازموں کو کہتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دو اور جو بالکل غریب ہے اس کو معاف کر دو، یعنی غریبوں کو وہ معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقال اللہ انا احق بذا منک تجاوز عن عبدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ درگزر کا حق رکھتا ہوں، یعنی معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، میرے بندے سے درگزر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اگر ہم دنیا میں دوسروں کو معاف کریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ اسی قسم کی حدیث نسائی میں ہے، اپنے خادم کو کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہو، لعل اللہ تجاوز عنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے۔ تو اس کے دل میں امید تھی اس بات کی کہ میں جو درگزر کر رہا ہوں اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ شاید مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کی طرح اخلاق بناؤ، یعنی جیسے اللہ کے اخلاق ہے تم بھی بناؤ۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع ہے، محدثین نے کہا یہ موضوع روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر کار بند کرے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے،
ہم خود بھی توحید کو سیکھیں اور اس پر جم جائیں اور دوسروں کو بھی ہم بتائیں۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو یاد کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ تم بھی بناؤ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع ہے، محدثین نے کہا یہ موضوع روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر کار بند کرے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم خود بھی توحید کو سیکھیں اور اس پر جم جائیں اور دوسروں کو بھی ہم بتائیں۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو یاد کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسروں کو بھی ہم بتائیں۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو یاد کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔